امریکہ نے پاکستان کے اندر ایک اور سازش کر دی ہے. بارش آتا ہے تو پانی آتا ہے تو پہلے ہی ہم لوگ پانی کے پیچھے جو ہے وہ اتنا ہمارا مذاق اڑتا ہے, اوپر سے آپ نے بھی پانی کو جو ہے وینس کے ساتھ ملا دیا. اور کپتان نے ایک اور وکٹ گرا دی تو کپتان نے یہ کھلاڑی بھی اپنے نام کر لیا تو یہ کھلاڑی بھی. اس وقت آپ کو خیال نہیں آیا اس بات کا؟ دل تو ہمارا یہی کرتا ہے کہ ہمیں نا کوئی صدر کہے, ہمیں صدر پریزیڈنشل سسٹم ہونا چاہیے. یہ ہمیں پرائم منسٹر والا نظام ویسے بھی پسند نہیں ہے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین, ایک بڑا ہی زبردست قسم کا ایک آرٹیکل سامنے آیا ہے. حامد میر صاحب نے یہ آرٹیکل لکھا ہے اور اس کا تعلق عمران خان صاحب سے جو ملاقات ان کی ہوئی تھی پچھلے دنوں اس کے ساتھ ہے, جس کے اندر بڑی تفصیل سے انہوں نے کچھ اندر کی باتیں جو ہیں وہ کہی ہیں. میں ساری تفصیلات ابھی تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں, لیکن اس سے پہلے کچھ دیگر خبریں جو ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا. ایک تو جناب امریکہ نے ایک اور سازش کر دی ہے. امریکہ نے پاکستان کے اندر ایک اور سازش کر دی ہے اور پاکستان کو جناب 6 ارب 60 کروڑ روپیہ دینے کا انہوں نے اعلان کر دیا ہے سیلاب کی صورتحال کی وجہ سے. تو یہ اگر عمران خان صاحب کی حکومت ہوتی نا تو پتہ نہیں سانوں ملتے کہ نہیں ملتے, لیکن اب ظاہری بات ہے پی ٹی آئی کے لوگ یہی سوچ رہے ہوں گے کہ یہ چونکہ امپورٹڈ حکومت یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہے تو ان کو اتنے پیسے مل گئے. اسی دوران ایک اور افسوسناک خبر ہی آئی ہے. شندانہ گلزار صاحبہ پاکستان تحریک انصاف کی جو رہنما ہیں, انہوں نے بی بی سی کو ایک انٹرویو دیا اور اس انٹرویو کے اندر انہوں نے یہ کہا کہ جی میں یہ کہنا چاہوں گی, میں مطلب ان شارٹ فارم میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ جو پاکستان کو جو سیلاب کے حوالے سے جو امداد مل رہی ہے نا, یہ صحیح جگہوں پہ نہیں جا رہی اور اس کی سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ کرپشن ہے. اب میرا اس کے اوپر یہ پوائنٹ یہ ہے کہ میں جانتا ہوں کہ ظاہری بات ہے آپ لوگوں نے تو اس وقت ایک سوچا ہوا ہے کہ کسی طرح اس پورے نظام کو آپ سبوٹاج کر دیں, گلا گھونٹ دیں, یہ سسٹم نہ چل پائے. لیکن اس موقع کے اوپر جب آپ پوری انٹرنیشنل کمیونٹی سے 1-1 روپیہ اکٹھا کر رہے ہیں اور آپ کی پوری کوشش ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ فنڈز اکٹھے کر سکیں, ایسے موقع کے اوپر بیٹھ کے ایک انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ, اور وہ بھی بی بی سی جیسے چینل کے اوپر بیٹھ کے آپ اس قسم کی بات کریں کہ جناب وہ جو پیسے آ رہے ہیں وہ تو کرپشن کی نظر ہو رہے ہیں, تو وہ تو ان لوگوں کو جا ہی نہیں رہے. جبکہ ایکچولی حقیقت تو یہ ہے کہ آپ لوگ خود اس سلسلے میں جو ہے وہ اس وقت ایک کیس کا سامنا کر رہے ہیں اور آپ لوگوں کی اپنی پارٹی کے حوالے سے جو ہے یہ رپورٹ آ چکی ہے کہ جو پیسے آپ لوگ اکٹھے کرتے تھے وہ کس طرح ادھر ادھر جاتے تھے اور کن کن اکاؤنٹس میں جاتے تھے. میرے خیال میں I do not want to even repeat that. ہم نے بھی ہمیشہ اس بات کا خیال رکھا ہے اور ہمیشہ یہی کہا کہ شوکت خانم جیسے فلاحی ادارے کو جو ہے وہ ٹارگٹ نہیں کرنا چاہیے, وہ ایک اچھے کاز کے لیے کام کر رہا ہے. تو جب اس موقع کے اوپر سیلابی صورتحال کے اندر جب اس وقت پیسے اکٹھے کرنے کی ضرورت ہے, اب اس وقت آپ کے پاس اگر کوئی ثبوت ہے, اگر تو شندانہ گلزار صاحبہ کے پاس کوئی ثبوت ہے تو لے جائیں, اسے لے جائیں کورٹ کے سامنے, اسے پیش کر دیں, میڈیا کے سامنے لے آئیں کہ یہ دیکھیں جناب یہ پیسہ اکٹھا ہوا تھا, یہ دیکھیں یہ کدھر ضائع ہو رہا ہے اور یہ نہیں لگ رہا, یہ حکمران جو ہیں یہ چوری کر کے لے گئے, کھل کے کہہ دیں, اس میں ایسی کون سی بات ہے. لیکن بغیر ثبوتوں کے, بغیر کسی بات کے اپنے لیڈر کی طرح جو ہے ہوا میں چھکا مار دینا, یہ اٹ ڈزنٹ لک رائٹ. اور ویسے بھی ابھی آپ لوگ جو IMF کے حوالے سے وہ جو ٹیلی فون کال آپ لوگوں کی سامنے آئی تھی, اس سے پتہ ہی لگ رہا ہے کہ آپ لوگ بیسکلی چاہتے کیا ہیں. بیسکلی آپ چاہتے ہیں کہ گلا گونٹ دیا جائے اور یہ سانس نہ لے سکے یہ حکومت. اصل مقصد آپ کا یہی ہے. چلیں, لیکن مجھے افسوس ہوا کہ اس موقع پہ آپ کو یہ نہیں کہنا چاہیے تھا. اب جہاں پہ مجھے شندانہ گلزار صاحبہ کے کہنے کے اوپر افسوس ہوا, وہیں پہ جناب منظور وسان صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما, جو بیسکلی اپنی پریڈکشنز کے حوالے سے بڑے جانے جاتے ہیں, ایک پریڈکشن شیخ رشید صاحب دیتے ہیں تو ایک پریڈکشن منظور وسان صاحب دیتے ہیں. تو منظور وسان صاحب کا ایک انٹرویو کیا جا رہا تھا اور وہ جیو کے ایک رپورٹر کے ساتھ جو ہے وہ کشتی کے اندر سوار تھے اور اس ایریا میں سے گزر رہے تھے. تو میں ان کی سوچ کے اوپر میں حیران ہو گیا کہ انہوں نے کہا کہ یہ دیکھیں, یہ جو آپ لیفٹ رائٹ یہ دیکھ رہے ہیں نا, یہ تو مجھے نا وینس لگ رہا ہے, وینس کے مناظر نظر آ رہے ہیں کہ کہیں پہ پانی ہے تو کہیں پہ گاؤں ہے, کہیں پہ پانی ہے کہیں پہ گاؤں ہے. یار مطلب کوئی بندہ عقل کو ہاتھ مارتا ہے, یہ کیا کمپیریزن ہے, یہ کیا کمپیریزن ہے. یہاں پہ لوگ اس وینس کا اس کے ساتھ کیا تعلق ہے. وینس ایک ایسا شہر ہے جو خود مطلب ڈیولپ کیا گیا ہے اس طرح کہ وہ سمندر کے اندر بنایا گیا ہے. یہاں پہ ایک سیلابی صورتحال ہے, لوگ زندگی اور موت کے کشمکش میں اس وقت مبتلا ہیں, کھانے کا نہیں پتا, لوگوں کی زندگیاں اجڑ گئی, مال مویشی چلے گئے, گھر تباہ و برباد ہو گئے. اس کا وینس کے ساتھ کیا کمپیریزن بنتا ہے. آئی نو منظور وسان صاحب کے اندر بھی جو ہے نا وہ عمران خان صاحب والی ایک حص ہے کہ جناب ذرا تھوڑا طنز و مزاج جو ہے وہ بیچ میں ہونا چاہیے, بٹ دس واز ایکچولی اے ویری ویری کرول کمپیریزن, ویری کرول کمپیریزن. وینس کو آپ موجودہ سیلابی صورتحال کے ساتھ مطلب میچ کر رہے ہیں.
ایم سرپرائز. اور منظور وسان صاحب فرینکلی اسپیکنگ کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے جنہوں نے 2-4 سال پہلے سیاست شروع کی. بڑے پرانے مطلب تجربہ کار سیاستدان ہیں. بٹ اٹ واز اے ویری ویری کرول کمپیریزن جو منظور وسان صاحب نے کیا ہے. آئی ہوپ بلاول بھٹو صاحب ذرا وسان صاحب کو کال کر کے سمجھائیں گے کہ جناب مطلب ہم لوگوں کے ساتھ ویسے ہی جو ہے نا وہ بارش آتا ہے تو پانی آتا ہے تو پہلے ہی ہم لوگ پانی کے پیچھے جو ہے وہ اتنا ہمارا مذاق اڑتا ہے, اوپر سے آپ نے بھی پانی کو جو ہے وینس کے ساتھ ملا دیا. مطلب کوئی خدا کے لیے کوئی عقل کو ہاتھ مارے. اس کے علاوہ ایک اور خبر جناب وہ حامد میر صاحب کے حوالے سے ہے. حامد میر صاحب نے واشنگٹن پوسٹ میں ایک آرٹیکل لکھا ہے, کل رات کو وہ جو ہے وہ پبلک ہوا ہے وہ آرٹیکل. اس کے اندر حامد میر صاحب یہ فرماتے ہیں کہ ان کی جو ملاقات ہوئی تھی عمران خان صاحب سے, ہم لوگ زیادہ تر لوگ یہ سمجھے تھے کہ بیسکلی ان کی جو ملاقات ہوئی ہے اس کا مقصد کوئی جیو کو کوئی انٹرویو دینا ہے. تو میں بھی اس میں بڑا حیران ہوا تھا, میں نے کہا جیو کا تو بائیکاٹ چل رہا ہے تو حامد میر صاحب عمران خان صاحب کا انٹرویو کر رہے ہیں. لیکن اب سمجھ آئی وہ بیسکلی واشنگٹن پوسٹ کے لیے انہوں نے ایک آرٹیکل لکھنا تھا جس کی بیسکلی ساری نریشن جو ہے وہ حامد میر صاحب نے کی ہے. اب اس کے اندر جو نریشن کی گئی ہے وہ اس میں بڑے کچھ انٹرسٹنگ فیکٹس اینڈ فگرز ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کرنے لائق ہیں. ایک تو انہوں نے کہا کہ جی انہوں نے عمران خان صاحب نے یہ کہا, تسلیم کیا اس بات کو کہ 2018 الیکشن کے لیے جو ہم نے وعدے کیے تھے اس میں سے بیشتر وہ پورے نہیں کر پائے. اے خدا تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جب ہم یہ بات کہتے تھے اور ان کو ان کے وعدے یاد دلاتے تھے تو پھر وہ ارسلان بیٹا کی وہ جو ٹیم تھی نا وہ ہمیں غدار, کافر اور وہ سب کچھ جو ہے نا وہ قرار دینا شروع ہو جاتی تھی. ٹھیک ہے, تو آج عمران خان صاحب خود بھی اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ جو وعدے انہوں نے کیے تھے وہ پورے نہیں ہو سکے. ٹھیک ہے, تو دوسرا آگے چل کے اور انہوں نے جو چند باتیں کی, انہوں نے کہا کہ جی انہوں نے البتہ اپنی ناکامیوں کی وجوہات کی وضاحت کی بھی کوشش کی, جس میں سب سے عام بات یہ تھی کہ ان کے پاس محدود اختیار تھا. یہ تو ویسے یہ تو واقعی فیکٹ ہے. مطلب یہ دل تو ہمارا یہی کرتا ہے کہ ہمیں نا کوئی صدر کہے, ہمیں صدر پریزیڈنشل سسٹم ہونا چاہیے, یہ ہمیں پرائم منسٹر والا نظام ویسے بھی پسند نہیں ہے, یہ تو حقیقت ہے. تو انہوں نے کہا کہ اختیارات تو میرے پاس تھے ہی نہیں, تو اس وجہ سے واٹ کین آئی ڈو, ایبسولوٹلی ناٹ, بیسکلی ایبسولوٹلی ناٹ, کیونکہ میرے پاس اختیارات نہیں ہیں, کیونکہ ان کے ساتھ جو ارکان پارلیمنٹ تھے وہ ان کے کنٹرول میں نہیں تھے. صحیح بات ہے, یہ انہوں نے بات بالکل صحیح کی ہے. انہوں نے اس پوائنٹ کو رد کیا کہ ان کو ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے لایا گیا تھا. اچھا, یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. آپ یہ دیکھیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ جو پارلیمنٹیرینز تھے وہ ان کے کنٹرول میں نہیں تھے, لیکن یہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے نہیں آئے. مطلب ان کی اپنی بات دوسری بات سے کانٹرڈکٹ کر رہی ہے, اور ابھی آگے دیکھیے گا میں بھی آپ کو بتاتا ہوں یہ اور کس طرح کانٹرڈکٹ کر رہی ہے. انہوں نے دعویٰ کیا کہ آخری انتخابات میں ان کے خلاف دھاندلی کی گئی ہے, عمران خان صاحب کے خلاف دھاندلی کی گئی ہے. انہوں نے کہا کہ انٹیلیجنس ایجنسیز نے آزاد امیدواروں کو سپورٹ کیا جنہوں نے ان کی پارٹی کے امیدواروں کو شکست دی تھی. ٹھیک ہے, میں نے انہی آزاد امیدواروں کی مدد سے حکومت بنائی جن کو انٹیلیجنس کنٹرول کرتی تھی, اور آخر میں انہی آزاد امیدواروں نے ان کو دھوکہ دیا. ٹھیک ہے, اچھا اب میرا یہ پوائنٹ ہے کہ بھائی جب یہ آزاد امیدوار جہانگیر ترین کے جہاز پر چڑھ کے آ رہے تھے تو اس وقت آپ کو خیال نہیں تھا کہ بھائی یہ میرے ساتھ یہ ہو سکتا ہے؟ اس وقت آپ نے بیٹھ کے ایک ایک کر کے ٹک ٹک ان کے وہ گلوں کے اندر وہ دوپٹہ پہنا دیتے تھے آپ پاکستان تحریک انصاف کا. اس وقت تو بڑی جے جے کار ہو رہی تھی. اس وقت تو آپ کے مجھے اچھی طرح یاد ہے آپ کے وہ لونڈے لپاڑے بیٹھ کے اس وقت جو ویلو کرتے تھے, اس وقت ہم تو نہیں کرتے تھے, 2018 میں نہیں کرتا تھا, میں نے تو 2020 سے شروع کیا تھا. لیکن مجھے آج بھی یاد ہے کہ 2018 کے اندر ان کے سارے لونڈے لپاڑے بیٹھ کے نا, اور کپتان نے ایک اور وکٹ گرا دی تو کپتان نے یہ کھلاڑی بھی اپنے نام کر لیا تو یہ کھلاڑی بھی اتنے جہاز کے اندر چڑھ گئے اور جہاز بھر کے بندے آئی جا رہے ہیں. اس وقت آپ کو خیال نہیں آیا اس بات کا کہ یار یہ سارے بندے جو ہیں وہ انٹیلیجنس والوں نے اکٹھے کیے ہیں اور یہ ان کی وجہ سے آ رہے ہیں؟ نہیں لینا تھا نا, نہیں لینا تھا. اور اس کے بعد یہ جو آپ کے اتحادی سارے اکٹھے ہوئے تھے, ایم کیو ایم, جی ڈی اے, باپ, یہ کاف لیگ, اس وقت نہ کر دینی تھی. یہی پرویز الہی, یہی مونس الہی, جن کو آپ وہ مونس الہی آن ریکارڈ ہیں, آن ریکارڈ یہ کہتے تھے کہ جی عمران خان صاحب کو میری شکل پسند نہیں ہے, یہ خود کہتے تھے یہ. اور انہوں نے کہا ہم تب تک یہ کولیشن نہیں چھوڑیں گے جب تک عمران خان صاحب دھکا دے کے میں باہر نہ نکال دیں. اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ کے ساتھ جتنے لوگ آپ کے ساتھ آئے ہوئے تھے ان کو بھی کسی نے دھکا دے کے آپ کے ساتھ لگایا ہوا تھا. اور وہ دھکا کس کا ہو سکتا ہے؟ وہ دھکا اسی کا ہو سکتا ہے جس کا دھکا برداشت کرنے کی کسی کے اندر ہمت نہ ہو. ٹھیک ہے, تو
یہ آپ کی جو بات ہے نا کہ یہ پوائنٹ غلط ہے کہ جی مجھے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے لایا گیا تھا. مطلب اب تو پاکستان کا بچہ جانتا ہے یار, مطلب اس میں کون سی بڑی آر ٹی ایس کا بیٹھنا, اس کے بعد لوگوں کو فون جانا ان کے حق میں بیٹھ جاؤ, اس کے لیے کھڑے ہو جاؤ, ٹکٹ آپ ادھر آ جاؤ, آپ کو پی ٹی آئی کا ٹکٹ مل جائے گا, سب کچھ آن ریکارڈ ہے. اور دوسری بات یہ کہ یہ جو آپ فرماتے ہیں کہ 2018 کے اندر جو ہے وہ دھاندلی ہوئی تھی, اور بھائی ملک کے وزیر اعظم تو آپ تھے, آپ دھاندلی کے خلاف کمیشن بناتے, تحقیقات کرواتے کہ کیوں آپ کو ہروایا گیا. آپ خود اس کی انویسٹیگیشن کرتے ہیں نا. آپ سے زیادہ طاقتور بندہ کون تھا اس وقت؟ یا آپ ایکچولی وہی میں بار بار کہتا ہوں نا, یا تو آپ اتنے بے بس تھے کہ آپ کی یہ بھی نہیں کوئی سنتا تھا, کیونکہ آپ ہر جگہ یہی بات کہتے ہیں, عدلیہ میرے کنٹرول میں تھی, نیب میرے کنٹرول میں نہیں تھی, یہ بھی میری نہیں سنتا تھا, وہ بھی میری نہیں سنتا تھا. میں بار بار وہی کہتا ہوں کہ پھر وزیر اعظم ہاؤس کے صرف بہرے ہی آپ کی بات سنتے تھے, کہ جن کو آپ کہتے تھے یار ایک چائے لے کے آتے, ایک پانی کا گلاس لے کے آ, بس, اور تو پھر کوئی بھی نہیں سنتا تھا آپ کی, کہ آپ اپنے خلاف ہونے والی دھاندلی کی تحقیقات بھی نہیں کروا سکے, خود بھی نہیں کر سکے یہ کام. آگے چل کے اس کے بعد کہتے ہیں انہوں نے اعتراف کیا کہ ان کی حکومت بہت کمزور تھی اور ان کو پارلیمنٹ سے بجٹ پاس کرانے کے لیے انٹیلیجنس ایجنسیز پہ انحصار کرنا پڑتا تھا. ہے جب یہ باتیں ہم اس وقت کہا کرتے تھے کہ بھائی آپ انہی سہاروں کے بلبوتے, وہ کیا لفظ تھا, کیا لفظ استعمال ہوتا تھا, ہاں کٹ پتلی وزیر اعظم, یہ لفظ آپ کے لیے استعمال ہوتا تھا کہ آپ کی ڈوریں کہیں اور سے چل رہی ہیں. آج آپ خود اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ آپ کی ڈوریں کہیں اور سے چل رہی تھیں, اور آپ کو دراصل میں اسی طرح ہی آپ کو گھمایا پھرایا جاتا تھا, کیونکہ مدد درکار تھی آپ کو. آگے چل کے انہوں نے یہ بھی مانا کہ وہ اپنے سابق ملٹری انٹیلیجنس چیف جنرل فیض پر بہت زیادہ ڈیپینڈنٹ تھے. جب جنرل فیض کو پشاور ٹرانسفر کیا گیا تو عمران خان نے ان کی پوسٹنگ میں تاخیر کی کوشش کی, اور یہی نقطہ آغاز تھا جس کے بعد ان کے اور فوج کے تعلقات میں پرابلم آئی. عمران خان نے ملٹری سے تعلقات خراب ہونے کی اور بھی بہت سی وجوہات بیان کی, وہ میں بھی آگے آتا ہوں. سو بیسکلی جنرل فیض کا جو ایشو تھا, جو ہم لوگ ڈے ون سے کہتے آئے تھے کہ ایکچولی یہ آپ کا جو ٹرننگ پوائنٹ تھا جہاں سے معاملات خراب ہونا شروع ہوئے, تو اس وقت آپ لوگ مانتے نہیں تھے. مجھے آج بھی یہ بات یاد ہے, میں آئی کین اسٹل ریکال کہ جس دن وہ نوٹیفکیشن کا ایشو آیا تھا کہ جی عمران خان صاحب کے پرائم منسٹر ہاؤس کی جانب سے وہ نوٹیفکیشن اب تک سمری کے اوپر سائن نہیں ہوئے, اور غریدہ فاروقی نے جب وہ خبر دی تھی تو سارا کا سارا آپ کا وہ جو گالی بریگیڈ ہے آپ کی, وہ ساری غریدہ فاروقی کے اگینسٹ گالیاں دینا شروع ہو گئی تھی. اور نہیں یہ ایویں فضول جھوٹ ایسی تو کوئی بات نہیں. آج سب کچھ سامنے آ کے کھل گیا سارا, کہ یہی سارا پھڈا تھا کہ وہ میرے کو جنرل فیض نہ لے کے جاؤ, تاڑی مہربانی انہوں اتنے چھڑ جاؤ. ساری کہانی یہ تھی. اس کے بعد انہوں نے کہا جی میں چین سے بہتر تعلقات چاہتا تھا اور اسی لیے امریکہ کے خلاف ہارڈ لائن لی, لیکن ملٹری نے مجھے امریکہ کے معاملے پر پولائٹ رہنے کا کہا. حیرت انگیز طور پر ہماری پوری گفتگو کے دوران انہوں نے ایک مرتبہ بھی اپنی حکومت جانے کا ذمہ دار امریکہ کو قرار نہیں دیا. کیسی امریکی سازش ہے یہ, کیسی امریکی سازش ہے. سب کچھ مطلب جب سے حکومت گئی ہے تب سے لے کر اب تک ہر جلسے میں ہر جگہ آپ نے بیٹھ کے امریکہ کے بارے میں وہ مراسلہ یہ دیکھیں یہ بیرونی سازش ہو گئی اور میری حکومت کو گرایا گیا. وہ حامد میر واشنگٹن پوسٹ کے لیے لکھ رہا تھا, انہوں نے دس دینا سی تاکہ وہ امریکی اخبار میں تو لکھتا, وہ کہتا تو صحیح کہ جناب یہ لکھو اس امریکی اخبار کے اندر کہ تم لوگوں کی حکومت, تمہاری جو گورنمنٹ ہے, تمہارا جو ملک ہے, اس نے میری حکومت گرائی ہے. یہ کہنا تو تھا. اس سے بہتر پلیٹ فارم کیا تھا واشنگٹن پوسٹ سے؟ لکھتے نا, پورا امریکہ پڑھتا کہ ہاں یار ایک ملک کا سابق وزیر اعظم جو ہے وہ ہمارے ملک کو کہہ رہا ہے کہ تم لوگوں کی وجہ سے میری حکومت گئی ہے. آپ نے ذکر ہی نہیں کیا اس پہ. حامد میر صاحب کو چاہیے دوبارہ فون کریں خان صاحب کو. خان صاحب بھولتے نہیں گئے, ہو سکتا ہے خان صاحب دوبارہ لکھوا دیں, ہو سکتا ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا جی فوج سے خراب تعلقات کی ایک اور وجہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کے خلاف ان کا سخت سٹانس قرار دیتے ہیں. عمران خان کے مطابق فوجی قیادت نے ان سے کہا کہ مودی کو بلو دا بیلٹ ہٹ نہ کریں کیونکہ اس سے بیک چینل ڈپلومیسی متاثر ہو سکتی ہے. اس کے اوپر حامد میر صاحب نے کہا کہ جی میں نے جب ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل بابر افتخار سے عمران خان صاحب کے اس دعوے سے متعلق پوچھا تو انہوں نے اس سے اختلاف کیا اور کہا کہ ملٹری نے کبھی بھی عمران خان کو مودی سے متعلق بات کرنے سے منع نہیں کیا. اٹ از ہز ورڈ اگینسٹ ہز. اب ہم کس کی بات مانیں؟ عمران خان صاحب کہتے ہیں جی مجھے فوج نے کہا تھا, دوسری جگہ پہ فوج یہ کہتی ہے کہ نہیں جی ہم نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی تھی. اب کس کی بات مانیں یہاں پہ؟ اس کے بعد انہوں نے, ہاں بڑی انٹرسٹنگ بات,
انہوں نے کہا کہ جی انہوں نے ماسکو کے حوالے سے انہوں نے انکشاف کیا. انہوں نے کہا کہ وہ ملٹری قیادت کی پوری سپورٹ کے ساتھ روس کے دورے پر گئے تھے. یہ بات تو ویسے ملٹری قیادت نے کہا بھی ہے. آئی ایس پی آر ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے جو پریس کانفرنس کی گئی تھی تو اس میں یہ کہا گیا تھا. ان کو بالکل آئیڈیا نہیں تھا کہ روس ان کے دورے کے دوران یوکرین پر حملہ کر دے گا. ویسے باقی پورے دنیا کو پتا تھا لیکن ان کو نہیں پتا تھا. انہوں نے روسی صدر پیوٹن سے اپنی 3 گھنٹے کی ملاقات کا احوال بھی بتایا جس میں گیس پائپ لائن منصوبے پر ڈسکشن بھی شامل تھی. انہوں نے کہا کہ پیوٹن سے متعلق غلط فہمیاں ہیں لیکن اس کی بیوی مسلمان ہے. پیوٹن سے متعلق غلط فہمیاں لیکن اس کی بیوی مسلمان ہے. جس کی بیوی مسلمان ہو اس کے بارے میں کوئی غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے. عمران خان صاحب نے یہ بات کہی ہے. یہ کیڑا فارمولا ہے؟ یہ کون سا فارمولا ہے بھائی کہ اگر کسی کی بیوی مسلمان ہے اگر ہے تو اس کے مطابق وہ بندہ پھر غلط نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کی بیوی مسلمان ہے. انہوں نے کہا کہ حامد میر صاحب نے کہا کہ یہ بیان بہت سے سوالات کو جنم دیتا ہے. پیوٹن نے اپنی پہلی بیوی لیوڈمیلا کو کافی سال پہلے طلاق دے دی تھی. شاید عمران خان ایلینا کابیوا سے متعلق بات کر رہے ہیں جو کہ ازبکستان کی ایک ہاف مسلم فیملی میں پیدا ہوئی تھی. ان کے بارے میں یہ افواہ ہے کہ وہ پیوٹن کی گرل فرینڈ ہے لیکن اس حوالے سے کوئی عوامی اشارہ نہیں دیا گیا کہ دونوں شادی کر چکے ہیں. لو جی پیوٹن جڑا ہے نا اے خان صاحب جدو گئے نا انہوں نے کیا بھائیاں باقیاں گلاں تے چھڈو پا دے. یہ گیس پائپ لائن یہ یوکرین یہ تیل یہ آٹا یہ امریکہ یہ بھارت انہوں چکو سائڈ تے. یہ خان صاحب تانوں میں گل دسنا چاہ رہا کہ میری جڑی بڈھی ہے نا وہ مسلمان. پہلی ملاقات میں پہلی اتنی زبردست ملاقات ہوئی ہے کہ اس میں پیوٹن نے سب سے پہلے تو خان صاحب کو یہ بتا دیا کہ بھائی بڈھی میری جڑی ہے نا وہ مسلمان ہے. اور یہی بات خان صاحب کے دل کو لگ گئی ہے کہ بھئی پیوٹن کی بیوی مسلمان ہے تو پیوٹن غلط ہو ہی نہیں سکتا. کاش جو بائیڈن نے بھی کسی مسلمان سے شادی کی ہوتی تو آج یہ دن نہ دیکھنا پڑتا اور نہ جو بائیڈن ہمارے خان صاحب کی حکومت گراتا. ڈونلڈ ٹرمپ کی بیوی کو یہ مسلمان تو نہیں تھی؟ نہیں وہ نہیں ہے وہ میں نے چیک کیا تھا وہ نہیں ہے. لیکن پیوٹن کی بیوی بھائی مسلمان ہے. یہ خان صاحب نے جو ہے وہ انکشاف کیا ہے. اس کے بعد انہوں نے عمران خان صاحب نے ان کا شکریہ ادا کیا کہ ان کے ساتھی شہباز گل پر تشدد کے خلاف انہوں نے آواز اٹھائی. میں نے ان کو بتایا کہ آپ کے دور میں ابصار عالم کو گولی مارے گی لیکن وہ بے خبر تھے. تو شہباز گل پر تشدد کے خلاف بھائی جان ہم نے بھی آواز اٹھائی تھی. خان صاحب کوئی سانوں بھی ذرا کوئی تھوڑی جی تھینک یو شکریہ یو ہیو میڈ مائی ڈے مطلب کوئی اس طرح کا کوئی میسج وغیرہ. میرا نمبر ہے آپ کے پاس مجھے پتہ ہے اس بات کا تو وہ ذرا مینو بھی بھیجو ذرا جسٹ جوکنگ. مجھے آپ کے کسی تھینک یو کی کسی شکریہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے. شہباز گل کے حوالے سے جو بھی ہم نے آواز بلند کی تھی وہ صرف اور صرف اس وجہ سے کی ہے کیونکہ جہاں زیادتی ہوگی وہاں پہ ہمیں آواز بلند کرنی چاہیے. اس کے علاوہ جو چند اور چیزیں انہوں نے اپنے اس انٹرویو میں کہیں, انہوں نے کہا کہ جی میں نے کبھی بھی صحافیوں کو جو ہے ان کے اوپر تشدد کا میں نے کبھی نہیں کہا, نہ میں نے کبھی کسی کو سینسر ہونے کے حوالے سے کہا. حامد میر صاحب نے ان کو کہا کہ لیکن پھر بھی جو کچھ ہوا ہے وہ آپ کے ہی انڈر ہوا ہے, آپ کے سبارڈینیٹس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے. تو انہوں نے کہا کہ فار ایگزامپل نو ایکشن ٹیکن آفٹر شوٹنگ آف ابصار عالم ون آف ہز موسٹ آؤٹ اسپوکن کرٹیسٹ ان پریس. تو انہوں نے کہا کہ مجھے تو پتہ نہیں کہ ابصار عالم کو گولی ماری گئی. تو ہمارے ملک کے جو سابق وزیر اعظم تھے شہر اقتدار میں اسلام آباد میں جب ان کو گولی ماری گئی ہے تو خان صاحب کو نہیں پتا کہ ابصار عالم صاحب کو گولی ماری گئی. نہیں پتا ہوتا یار, خان صاحب کو بہت سی باتوں کا نہیں پتا ہوتا. یہ ملک بھی جو ہے نا وہ 3.5-400 سال جو ہے نا وہ اللہ توکل ہی چل رہا تھا فرینکلی اسپیکنگ. مطلب خان صاحب نے بس نہ خان صاحب کی کوئی سن رہا تھا اور نہ خان صاحب خود سن رہے تھے کہ کیا ہو رہا ہے ملک کے اندر, اور نہ ان کی کوئی سن رہا تھا. یہ بھائی جان کے لبے لباب تھا ساڑھے کپتان کا. اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.